بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الیکشن سیل۔ جیسے کہ ناظرین ہمارے ملک میں اس ٹائم الیکشن کا سیزن ہے اور ہر روز ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پولیٹیکل فیلڈ میں، ڈفرینٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چاہے وہ نیشنل سطح پہ ہو، صوبائی سطح پہ ہو یا قومی سطح پہ ہو۔ تو ناظرین ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو لمحہ بہ لمحہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں، اس لیے ہم لوگوں نے اس پروگرام کا ارینجمنٹ کیا ہے اور ڈفرینٹ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوتے ہیں۔ آج جو ناظرین ہمارے ساتھ رسپیکٹڈ گیسٹ موجود ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ سے ان کا تعارف کرواتا جاؤں۔ میرے ساتھ جناب شہزادہ عبداللہ ہارون خان صاحب موجود ہیں، جو کہ مانسہرہ کی پولیٹکس کا ایک بہت بڑا نام ہے اور پولیٹیکلی بڑے ساؤنڈ پرسنالٹی ہے مانسہرہ میں ان کی۔ ناظرین ان کے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں میرے ساتھ وہ سردار شبیر صاحب ہیں، جو کہ اینالسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل جسٹس یا سوشل ایشوز پہ بھی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو سب سے پہلے عبداللہ صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو ویری مچ مطیب بھائی فار ہیونگ می ہیئر۔ میں پہلے بھی شمال کے ساتھ انٹرویو کر چکا ہوں، تو دوسری دفعہ بھی آپ نے موقع دیا، اس کے لیے میں شمال ٹی وی اور آپ کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے سردار صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ جی، چونکہ سیاست جو ہے اس کا سوشلزم سے یا سوشل ایشوز سے یا عام آدمی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا، اور اچھا لگا کہ ایک نوجوان پولیٹیشنز کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم انشاءاللہ اچھی باتیں اس میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کر سکیں۔ اصل میں 65% اس ٹائم ہماری یوتھ ہے نا جی۔ جی ایسے یوتھ ایک بہت بڑا ہیومن ریسورس ہے، ایسے ہی ہے، تو وہ نیگلیکٹڈ ہے۔ اگر اس ریسورس کو ہی ہم لوگ پراپرلی یوٹیلائز کر لیں تو ہمارا ملک کافی آگے جا سکتا ہے۔ ہم جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں نے ہی آگے جا کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے۔ انسانی سلسلہ ایسا ہے کہ ٹائم کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں، اور جہاں کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ چینج ہوتے ہیں وہیں باہر کے حالات بھی چینج ہوتے ہیں، عام آدمی کی ضروریات چینج ہوتی ہیں، چیزوں کے ساتھ ساتھ ملک قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، علاقائی سطح پر چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ آج سے اگر ہم 20 25 30 سال پہلے چلے جائیں تو ٹرانسپورٹ کے کچھ ڈفرینٹ قسم کے ایشوز تھے، تعلیم ذرا ڈفرینٹ تعلیم کے حوالے سے، ہاسپٹلس کے حوالے سے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں، آبادی بڑھتی ہے، اور پھر دنیا کے ساتھ اگر ہم نے اپنے ملک کو لے کے چلنا ہے تو نئے چیلنجز ہیں، ان نئے چیلنجز کے لیے ہمیں بالکل اپنی پولیٹکس میں جدید تقاضوں سے اور ینگ خون کی بھی ضرورت ہے، اور ان کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے، تو اس پر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے۔ عبداللہ صاحب میں آپ سے سٹارٹ کروں گا جی، پولیٹیکل سچویشن پاکستان کی کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ نہ صرف پولیٹیکل سچویشن بلکہ اکنامک ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں، تو آپ کا اس پہ کیا نقطہ ہے؟ دیکھیں پولیٹکس اور اکانومی یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پہلے ہسٹوریکلی آپ اگر اس پرسپیکٹو کو دیکھیں تو اکانومی اور پولیٹکس ایک ہی سبجیکٹ کاؤنٹ ہوتے تھے، تو جو صورتحال اکانومی کی اس وقت ہمارے ملک میں بنی ہے اس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے۔ لیکن میں آج کے پروگرام میں اس حوالے سے دیکھیں کرٹیسائز کرنے والے تو بہت لوگ ہیں اور وہ کرتے ہیں، اوبیسلی ہم انہیں سنتے ہیں، جیسے ہمارے سینئر ہیں یہ بیٹھے ہیں، یہ بھی ایشوز ایڈریس کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں ہم سلوشنز پہ زیادہ ڈسکشن کریں، کیونکہ سلوشنز پہ بہت کم بات ہو رہی ہے اور کرٹیسزم پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جتنا میرا نالج ہے ایٹ مائی بیسٹ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا کنٹریبیوٹ کر سکوں اس پروگرام میں۔ آپ نے سولوشن کی بات کی تو ڈائریکٹلی نیشنل پولیٹکس پہ بھی آئیں گے، لیکن نیشنل پولیٹکس پہ سٹیپ وائز آئیں گے۔ میں آپ مانسہرہ PK40 آپ کا جو ہے وہ کانسٹیٹوینسی ہے، تو عبداللہ صاحب الیکشن تو بالکل قریب آ گئے ہیں، تو کیا مینیفیسٹو تیار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا مینیفیسٹو ہے، اپنے لوگوں کے لیے کیا منشور آپ نے سیٹ کیا ہے، کن چیزوں پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، یا کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ اپنے لوگوں کے لیے لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایز اے ریپرزینٹیٹیو جو ہے ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا جو ہے پولیٹکس کا حصہ ہے، اور یہ پچھلے جتنے ٹینیورز گزرے ہیں ٹھیک ریپرزنٹیشن
نہ جانے کی وجہ سے، میں کسی فرد کا نام نہیں لینا چاہتا یا کسی انسان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں جنرل ٹرمز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹھیک یہ ریپرزنٹیشن نہ جانے کی وجہ سے مانسرا ڈسٹرکٹ بڑی ووکل اور بڑے پروگریسو تھا ہمارا، اور لیک آف ریپرزنٹیشن کی وجہ سے وہ ترقی کا سفر آج سے 15-20 سال پہلے رک چکا ہے. صحیح. اور اس حوالے سے نہ تو پولیٹیکل کوئی چینج آیا ہے، نہ ریپرزنٹیشن میں کوئی چینج آیا ہے. اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر جو پالیٹکس ہو رہی ہے وہ خود نمائی اور اپنی ذات کے اوپر ہو رہی ہے. جنرل پبلک کے لیے اس وقت کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو رہے. تو ایک تو میرے والد صاحب شہزادہ محمد گوشت آصف خان اس سے پہلے ریپرزنٹیشن کی ہے، اور آج میں ان کی ریپرزنٹیشن کے اپنے ساتھ کوئی ایویڈنسز لایا ہوں. اچھا، آپ مطلب پرفارمنس ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس سے پہلے کیا پرفارمنس تھی، جتنا بھی ان کو ٹینیورز میں وہ آئے؟ جی جی، جو ریلیونٹ چیزیں ہیں میں لایا ہوں. بہت پرانی چیزیں تو میں لایا نہیں ہوں کیونکہ آپ کے پروگرام کا لمیٹڈ ٹائم ہے. بالکل. لیکن جو بات میں کروں گا وہ آپ کو پروو کر کے یہاں دوں گا کہ یہ چیزیں ہو رہی تھی اور یہ سٹاپ کیسے ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا حالات. بالکل، اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ آپ نے اس ٹائم میں، جس ٹائم آپ کے والد صاحب آئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا پروگرامز تھے، کیا کیا ان کے پاس جو ہے وہ فیزیبلٹی سٹڈیز تھی جن پہ وہ کام کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے پاس 2 دریا ہیں، ایک سرن ریور ہے اور ایک کنہار ہے. ٹھیک ہے. اور کنہار جو ریور ہے اٹ از ناٹ فرام اور کانسٹیچوئنسی، بٹ یہ ڈسٹرکٹ وائز ایک ہمارے لیے بہت ہی سمجھ لیں کہ اچھا ایک فیسیلیٹیشن کا ایگریکلچر کی اچھی سورس ہو سکتی ہے. تو اس پہ میرے والد صاحب نے ایک تو اسمبلی میں ریکارڈ پہ ہے بات بھی کی تھی، اس کے بعد انہوں نے ایک پروپوزل تیار کیا تھا، حکومت کو دیا تھا، اس وقت کی حکومت کو دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اسے دوبارہ اس پہ کوئی یہ کس ٹائم کی حکومت کو یہ پروپوزل دیا؟ یہ 2004-2005 کی. میرے والد صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے اس وقت. اچھا. تو MMA کی اس وقت ہاں بالکل متحدہ مجلس عمل. جی، متحدہ مجلس. تو اس پروپوزل میں یہ بات تھی کہ اگر ہم سرن اور کنہار کو یوٹیلائز کرتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں، اور پانی کی بہت بڑی شارٹیج اوور آل ڈسٹرکٹ مانسرا میں ہے اسے، تو اگر ہم اسے کرتے ہیں تو ہماری بہت بڑی جو ہے کیپیسٹی بن جاتی ہے، اور وہ پانی کی شارٹیج کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، جس سے ایگریکلچر کو بھی فائدہ ہوگا اور ان جنرل ایک عام سٹیزن کو بھی اس سے فائدہ ملے گا. تو یہ میرے پاس یہاں وہ چیز بھی ہے، اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ اس کا ایویڈنس ہے اگر آپ اپنے آڈینس کو دکھانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ سارے پروجیکٹس بتا دیں، ان پہ پھر میں خود بھی روشنی ڈال دوں گا. ایک تو یہ پروجیکٹ ہو گیا، یہ امپلیمنٹ ہوا تھا یا یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا، یا اس کی امپلیمنٹیشن کس وجہ سے رکی تھی؟ اس پہ کام ہوا تھا، لیکن میرے والد صاحب چونکہ لیڈر آف اپوزیشن تھے، تو آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کے سرکمسٹانسز کبھی ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی غلط ہوتے ہیں. ہم لوگ پاکستان میں تو جنرلی ایک اچھی چیز کو اس پرسپیکٹو سے تو نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے کامن آدمی کے لیے اچھی ہے. تو انفارچونیٹلی یہ ہمارے پالیٹکس کا حصہ ہے کہ وہ اسے پرسیو کافی قوتیں تھیں اس وقت. اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی نیمز، انہوں نے اس میں جو ہے خلل ڈال دیا. نہیں تو یہ بہت اچھا پروجیکٹ تھا. بالکل ایسا ہی ہے، بہت سارے ایسے اسی پروجیکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ایک پروجیکٹ تھا، آپ کو میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں، سرن رائٹ بینک کینال. بالکل ایسے ہی. اور اسے 2-3 دفعہ اسمبلی میں لگاتار میرے والد صاحب ریوائیو کرنے کی کوشش بھی کی، اس پہ کام بھی کیا. اور سب سے ریسنٹلی جب PTI کا گورنمنٹ کا ٹینیور تھا، تو پرویز خٹک صاحب کو انہوں نے ایک اور لیٹر اسی چیز کو مینشن کر کے، اور جس میں سیورل اور سکیمز ہیں
جی ناظرین، یہ آپ دیکھ لیں کہ جیسا کہ عبداللہ صاحب اس ٹائم ویسے تو سارے لوگ بات کرتے ہیں، لیکن یہ پراپر اپنے ساتھ وہ ڈاکیومنٹیشن لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ جو ماضی کے جو منصوبے تھے کہ جن پہ وہاں پہ کام ہونا چاہیے تھا ڈسٹرکٹ مانسیرا میں، یا جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ سارے ڈاکیومنٹس یہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو آج دکھائیں گے، بلکہ بتائیں گے کہ یہ کون کون سی چیزیں تھی جن پہ یہ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جیسا کہ اکنامک پلانز موسٹلی رک جاتے ہیں، ان پہ بھی کوئی خاطر خواہ پرفارمنس یا کام نہیں ہو سکا۔ جی عبداللہ صاحب، یہ بھی آپ پیپر لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ جی کس حوالے سے تھوڑا سا اس حوالے سے اس میں سرن رائٹ بینک کنال بھی ہے، اس میں فارسٹ یونیورسٹی کیمپس بھی ہے، اس میں آپ کے سیورل ہماری خواتین کے لیے ڈگری کالج بھی ہے، اس میں اور بھی سیورل جو بڑے روڈز ہیں وہ بھی ہیں، ٹورزم کے حوالے سے جو جو جگہیں ہیں ان کے اوپر فیسیلیٹیشن کے لیے اچھے روڈز بھی دیے گئے ہیں، اور انہیں ٹورزم پوائنٹ میں انہیں رکھنے کے لیے تجویز بھی ہیں، جو کہ اس سے پہلے بھی دی گئی ہیں، اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے انیشیٹ کی تھی؟ یہ ہاں، اس سے پہلے بھی انیشیٹ کی۔ میں ذرا سردار صاحب کی طرف آتا ہوں۔ سردار صاحب، آپ سے بھی میرا یہی کویشچن ہے کہ پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو رہے ہیں سیاستدان، تو آپ کیا سمجھتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ پاکستان میں کسی کو نہیں ملتی، اور کیوں نہیں ملتی؟ دیکھیں، اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں، بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جو ہم ڈالتے تو دوسروں پر ہیں، مقصد پولیٹیشنز جو ہیں وہ شاید بروکریسی پر یہ چیز ڈالتی ہے، یا انٹرنیشنل جو یہاں ہمارے یہاں انوالومنٹ ہے کہ جی اس کنٹری نے ایسا کر دیا، اور جیسے ابھی ریسنٹلی بھی آپ کو پتہ ہے جو وہ ایک کیس ہوا ہے کہ جی سائفر، بالکل وہ بھی اسی طرح کی چیز ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ میں ہماری موجود ہے کہ بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہوئیں، لیکن میں اصل قصوروار سمجھتا ہوں، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، وہ سیاستدان ہے، خود سیاستدان، خود پولیٹیشین، کہ اسے جو ایک عوام نے ووٹ کے ذریعے ایک طاقت دی، وہ ایک اسمبلی میں بیٹھا ہے، وہاں جاتا ہے، ایک اس کے پاس فورم ہے قانون سازی کا، لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون سازی اس فورم پر ہمیں کم ملتی ہے، سیاست زیادہ ملتی ہے، اور سیاست بھی ہمارے لوگوں کے عام آدمی کی میں بات کروں، مفادات کی سیاست، جی مفادات کی سیاست، عام آدمی کے کان پک گئے ہیں یہ سن کر کہ جی یہ چور ہے، یہ چور ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ چور ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس کو سیاستدان کے جو اپنے پلانز بتائے، اپنے پروگرامز بتائے، اگر وہ گزر چکا ہے تو اپنی کارکردگی بتائے، پرفارمنس بیسڈ، ہاں اگر اس کا ٹائم گزر چکا ہے تو وہ اپنی پرفارمنس بتائے، اور اگر اس نے آنا ہے تو وہ اپنے پلانز بتائے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میرا یہاں پر عبداللہ صاحب سے ایک کوشچن ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں پولیٹکس میں کہ جی یہ جو اسمبلی میں آتے ہیں جیت کر، یہ تو منہ میں سونے کا نوالا لے کر یا سونے کا چمچ لے کے آتے ہیں، انہیں عام آدمی کے تو جو مشکلات ہیں، دکھ درد کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیسے گھر سے نکل کر جاب تک، ہاسپٹل تک یا جاتا ہے، یا کیسے آٹا لاتا ہے، ایسے تو ایک یہ بات عام کہی جاتی ہے، آپ نے بھی سنی ہو۔ جی جی جی، آپ کا ماشاءاللہ جو والد صاحب ہیں، ایک انہوں نے ایک اچھا ٹائم گزارا ہے، لیکن آپ کی بھی ایک ویل آف، یعنی مانسیرا کی ایک بڑی فیملی، نوبل فیملی ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی فیملی ہے، جی جی، تو یعنی یہ جو ایک لوگوں کے اندر، عام آدمی کے اندر یہ جو خیال پایا جاتا ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ کو عام آدمی کی اس وقت، ہم آج کے سینیریو میں بات کریں گے، ابھی آپ نے اپنے والد صاحب کے کچھ پلانز، کچھ پروجیکٹس جو پاسٹ میں انہوں نے کوشش کی، یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں ہمارے اس میں کہ یہ کرنا بعض اوقات مشکل، لیکن آپ سے سوال جو میرا ہے کہ جو ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تو جو بڑے امیر لوگ ہیں انہیں کیا پتہ عام آدمی کا مسئلہ، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ میں دو چیزیں اس میں، ایک چیز چل پہلے اس کو جواب دے دیں پھر دوسری چیز پوچھتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے، اور یہ عموماً عام آدمی کا تاثر بھی ہے، لیکن میں
اسے اس طریقے سے آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ میں نے جو زندگی اپنی گزاری ہے میں وہ بتا سکتا ہوں، میں کسی اور کی زندگی ایسے نہیں کوٹ کر سکتا. تقریباً 16 سال کی ایج میں جب سینسیبلٹی کی طرف آئے تو میں نے اپنے والد صاحب کو بہت سٹرگل کرتے دیکھا، اور اس میں کیٹیگری یہ ہے کہ آپ دونوں کو کیٹیگرائز کریں گے. صحیح. ایک وہ لوگ ہیں جو سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی ایک اچھی اور پرومیننٹ فیملی سے تھے، لیکن پورے ڈسٹرکٹ مانسرا کے سامنے ہے. اور ایون میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل رائیولز ہیں، آپ اگر ان سے بھی بیٹھ کے پوچھیں، سب سے بڑی گواہی تو رائیول دے گا نا. ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ ڈیکریز ہوئے ہیں، اور آپ اس کا ریکارڈ مانسرا ڈسٹرکٹ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارے ایسٹس کم ہوتے 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 ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں آپ کہ ہم لوگ جس طرح صبح آپ اٹھ کے یا کوئی کامن آدمی یا مطیب بھائی یا سارے اٹھ کے پریشان ہوتے ہیں، گیس کا بل دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، فیول ڈالنا ہے، ہم سارے اسی سینیریو سے گزر رہے ہیں. صحیح، بالکل اسی طرح. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو پرانا کلچر تھا مانسرا کا، اس میں حجرہ سسٹم، جرگہ سسٹم، یہ چیزیں ہوتی تھی، اور وہ ٹائم اچھے بھی تھے، ریپرزنٹیشن بھی اچھی تھی. تو میں نے اپنے والد صاحب کو ان سارے فیزز سے گزرتے دیکھا، میں نے لوگوں کی پبلک ڈیلنگ دیکھی، پھر میں بذات خود، آپ میرے حلقے کا کونا کونا آپ کوٹ کریں، میں ہر جگہ گیا ہوں خود. میں اوپر پہاڑ پہ اگر گیا ہوں تو میں وہ اپنے کسانوں کے ساتھ ادھر ہی زمین پہ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا. صحیح. میں اگر کسی جگہ گیا ہوں کہ کسی پرابلمیٹک جگہ پہ گیا ہوں تو میں نے ان لوگوں کا جو کرٹیسزم ہے وہ لیا ہے. صحیح. تو ہمارے گھر میں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ اس طرح صبح اٹھیں گے یہ کریں گے. میرے والد صاحب بڑے اسٹرکٹ تھے پرنسپلز پہ، تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ رف اینڈ ٹف ہوں گے، آپ سٹرگل کریں گے اور آپ خود کو پروف کریں گے. تو میں نے وہ لائف گزاری ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کی لائف ڈیفرنٹلی گزری ہو، لیکن میری لائف اس طرح گزری ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. عبداللہ بھائی، ایک اسی سے لنکڈ ایک میرا کویشچن ہے. بیسیکلی سوال یہ ہے کہ ہم قومی سطح پہ تو ہم آواز اٹھاتے ہیں موروثیت پہ، جی فیملی پالیٹکس پہ، جی ٹھیک ہے. تو اب یہ صوبائی سطح پہ بھی ہمارے سامنے یہی کویشچن آ رہا ہے کہ کیا سیاست صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کا آباء و اجداد سے ایک پیشہ چلا آ رہا ہے؟ کیا کوئی عام آدمی، کوئی لے مین، کوئی کامن مین سیاست نہیں کر سکتا؟ اب جس طرح آپ کی بات کی جائے تو آپ کے اس سے پہلے آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، آپ کے فادر، پھر آپ کے 4 فادرز کسی نہ کسی طرح سے پاور میں رہے ہیں. تو کیا ایک عام آدمی کا یہ رائٹ نہیں ہے؟ بالکل رائٹ ہے. اور آپ کو جمہوریت یہی کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں عوام کی عدالت کے آگے. اگر تو عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتی، الیکٹ نہیں کرتی، آپ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی، تو آپ نہیں جا سکتے آگے. اگر عوام آپ کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے، آپ سے پیار کر رہی ہے، آپ کو ایڈمائر کرتی ہے، ووٹ دیتی ہے، آپ آگے جاتے ہیں. تو کسی بھی سیاستدان کا اسی طرح حق ہے جیسے ایک اور کسی پروفیشنل آدمی کا حق ہے. بیوروکریٹ کا ہے، ایک جرنلسٹ کا ہے، ایک عام آدمی کا، ایک عام ٹریڈر کا ہے کہ اس کا بیٹا بھی اسے وہ ملے، اس کا پوتا بھی اسے وہ ملے. تو آپ یہ کانسٹیٹیوشنلی یہ بات نہیں کر سکتے. ہاں، ایتھیکلی، مورلی آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر شہزادہ عبداللہ اگر کیریکٹر وائز، مورلی، فائنینشلی یا سوشلی کرپٹ ہے، اگر آپ کو اس کا پتہ ہے تو آپ اسے بھی اسی طرح کرٹیسائز کر سکتے ہو جیسے اور لوگوں کو. لیکن یہ تو آپ ایک بنیادی حق اگلے کا چھین رہے ہو کہ آپ یہ بولو اسے کہ آپ صرف اس وجہ سے کہ آپ کے والد صاحب پالیٹکس میں ہیں تو آپ اسے پرسیو نہ کریں، یا آپ کے دادا پالیٹکس میں ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب ہے اس کا فنڈامنٹل رائٹ اس سے لے رہے ہیں. تو آپ وہ کرٹیسزم کر سکتے ہو جو امورل ہو. ٹھیک ہے، وہ امورل ہے، اگر اس کا کیریکٹر جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے نہیں اچھا، تو آپ اس چیز کو کرٹیسائز کر سکتے ہو. باقی اگر کل میں اگر ایسا کوئی کام کرتا ہوں
جو مورلی ٹھیک نہیں ہے، میں فائنینشیل کرپشن کرتا ہوں یا کوئی بھی چیز کرتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو عوام کو دے رہا ہوں، وہ مجھے الیکٹ کر کے لائیں گے، تو آپ بھی مجھے کرٹیسائز کر سکتے ہو. سر ویسے یہ normal بات ہے. پولیٹیشینز کو عوام الیکٹ کر کے لاتے ہیں. آج کل ایک ٹرم چلی ہوئی ہے، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے، تو یہ اس چیز پہ آپ کیسے روشنی ڈالتے ہیں؟ سر یہ سلیکشن ہوتی ہے، سلیکشن میں آپ کو ایسے وہی لیول پلینگ فیلڈ والی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ایسا تو ہو نہیں سکتا. دیکھیں اوور نائٹ ایک پاپولر پولیٹیشین ہوگا جس کے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے، تو ہاں قدرے آپ سمجھ لیں چھوٹا موٹا کہیں کچھ کر لیا لے آئے تو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی 1000 ووٹ نہیں لے رہا تو راتوں رات اس کو 20,000 ووٹ پڑ جائیں. یہ ایک چیز میں نہیں سمجھتا. ہاں مینجمنٹ ہو سکتی ہے، پولیٹیکل مینجمنٹ، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، اور وہ آج کا نہیں ہے، یہ آج سے کافی ٹائم پہلے سے ہو رہی ہے اس ملک میں، اور اس کا بھی ذمہ دار سیاستدان ہے. وہ ویکیوم پیدا کرتا ہے، جب ویکیوم پیدا ہوتا ہے تو کوئی دوسری پاور آ کے اس ویکیوم کو فل کرتی ہے. تو وہ ویکیوم پولیٹیشین چھوڑتا کیوں ہے؟ وہ ریپرزینٹیٹیو ہے لوگوں کا، سٹیزنز کا، تو وہ ویکیوم ہی نہ چھوڑے کہ دوسری کوئی پاور آ کے اس کا فائدہ اٹھائے. بالکل ٹھیک ہے. سردار صاحب جی آپ کی طرف آؤں گا. وہ پچھلا کویشچن تھا، اس پہ میں آپ کا بھی نقطہ لینا چاہ رہا تھا. انہوں نے بات کی ہے فیملی پالیٹکس پہ، انہوں نے ایک اپنی لاجک دی ہے، ایک اس کو ایک منطق ہمیں بتائی ہے کہ بھئی یہ تو ہر کسی کا رائٹ ہے، ایک بیسک رائٹ ہے اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں موروثیت سیاست میں ختم ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے؟ تو کس طرز پہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں جیسے ابھی عبداللہ نے ذکر کیا، ایک اچھا کرکٹر ہے جی ٹھیک ہے، ٹاپ کلاس آپ کے کنٹری کا ہو، کسی بھی کنٹری کا ہو، تو کل اس کا بیٹا بھی ایک اچھا کرکٹر ہے، وہ ٹیلنٹڈ ہے، اچھا بیٹسمین ہے، اچھا بالر ہے، تو آپ صرف اس وجہ سے اسے کہہ دیں کہ بھئی نہیں چونکہ یہ تو موروثیت میں آتا ہے. دیکھیں سیاست بھی عام آدمی کے بس کی بات ہے نہیں. سیاست بھی ایک اگر صحیح طرح سے کی جائے تو یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے. لوگوں کے کام کرنا بڑا نوبل پروفیشن ہے. بڑا میں بتاؤں کہ جی ایک خاص کر ہم اس علاقے میں جب علاقائی سیاست، ہر علاقے میں ایسے علاقائی سیاست، تو اس سیاست دان کو دیکھیں اپنی تکلیف، اپنی ہر چیز بھلا کر اسے لوگوں کے دکھ درد میں، ہمارے ہاں تو ہے نا ماتمے میں بھی اس نے شریک ہونا ہے، اس نے خوشیوں میں بھی شریک ہونا ہے، اس نے جرگوں میں بھی شریک ہونا ہے. اس کے لیے وقت بھی چاہیے، اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے کسی کے پاس. سب سے ضروری. پھر سب سے بڑی بات ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی اس کا دسترخوان اچھا ہو. تو دیکھیں تو تبھی وہ سیاست کا. ایک آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، گاڑی کے سفر کرنے کے لیے ہمارے ہاں ابھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ابھی اگر ہم بلدیاتی اس میں آ جائیں تو کئی ایسے لوگوں نے بھی الیکشن لڑا ہے کہ الیکشن کے دوسرے دن سے وہ اپنی دکان پہ بیٹھے. ان سے پوچھو کہتے ہیں کہ جی میں تو اب یہ کام کرنا ہے، وہ تو شوق میں آ کے بزنس بھی چلانا ہے اور شاپ کا ایک بڑا میں ٹاپ اس بزنس چیز ہوتا کے ہے. خلاف نہیں ہوں، موروثیت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کام صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، مطلب آپ پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس پہ یقین بالکل رکھتے ہیں. پرفارمنس. اگر کوئی پولیٹیشین تھا، اچھا تھا، یا چلو اس کی نہیں تھی، اس کا بیٹا پڑھا لکھا آتا ہے لیکن اگر ایجوکیٹڈ ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. ہمیں صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے پلانز کیا ہیں، کیا آپ کے ذہن. دو چیزیں ہیں نا جی، ایک فرق ہے اس میں. ایک تو جی میں تو چونکہ میرے والد تھے تو اس لیے میں نے بھی آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری آبائی سیٹ ہے، اس طرح سے بھی یہاں کہا جاتا ہے، اس چیز کے خلاف ہے. ہاں آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں میں نے آنا ہے اور میرے لوگوں کے یہ مسائل ہیں. وہ جو میں نے بات کی تھی نا ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا، سونے کا چمچہ کو گناہ والی بات نہیں ہے حلال کا ہو تو. ہم صحابہ کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو امیر صحابہ تھے، پیسے والے صحابہ تھے، وہ سپورٹ کرتے تھے. ہمیں اگر غزوہ تبوک دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پیسے تھے تو سپورٹ ہوئی نا. مالدار جو صحابہ تھے وہ گھوڑے دیتے تھے، اخراجات دیتے تھے. تو پیسہ ہونا غلط چیز نہیں ہے، سونے کا چمچہ ہونا غلط چیز نہیں ہے. اس کا استعمال اگر عام آدمی کے لیے ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کو آنا چاہیے. اس پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی سے لنک مجھے یہ بتائیں کہ ایبٹآباد کی کیا اس ٹائم سیاسی صورتحال ہے؟ کوئی کینڈیڈیٹس اس طرح کھل کے سامنے نہیں آ رہے.
दाव पेच लगा हुआ है, जोड़ तोड़ चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। देखें, उसमें ऐसा है कि चूंकि कौमी सतह पर अभी इस वक्त हमारी सियासत गुम का शिकार है। हमारी जो नेशनल बड़ी पार्टियां हैं, PTI है, अभी उसके साथ भी एक मसला चल रहा है, नून लीग को भी लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कुछ नए जिस तरह धड़े और नई पार्टियां बनी हैं, अभी अवाम जो है ना, उनके सामने कोई पिक्चर क्लियर है नहीं। जो बात आपने सियासतदानों की है तो ज़ाहिर है वो कहते हैं लंगोट कस के लोग आहिस्ता आहिस्ता मैदान में आ रहे हैं और वो कहते होते हैं कि भाई अभी वो तेल देख रहे हैं और तेल की जो है वो धार देख रहे हैं कि किस तरफ ये लेकिन सरदार साहब, वो कहा जाता है कि अगर तुम उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते जी तो उन्हें कंफ्यूज कर दो। सही है। तो इस टाइम क्या ये चीज आपको होती नजर नहीं आ रही? जिस तरह पहले हम मियां साहब की वापसी पे कंफ्यूज थे, आएंगे नहीं आएंगे, वो आगे। जी। अब इलेक्शन पे भी हम कंफ्यूज हैं कि होंगे नहीं होंगे, और इसी तरह फिर अगर हो जाते हैं तो फिर उनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? नहीं है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूं कि अभी लोगों को यही पता नहीं है कि इलेक्शन हो, यानी आम आदमी को आप पूछें कंफ्यूज है, एक दूसरे से सवाल करें क्या इलेक्शन होगा, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि सियासत जो होनी चाहिए ना जी, वो पार्टी बेस पे होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्शन जो लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जब आप आजाद उम्मीदवार नहीं होने चाहिए, उसकी एक वजह मैं बताऊं, क्योंकि हमारे यहाँ आजाद उम्मीदवार वाला मामला कभी भी वो अवाम के उसमें मफाद में नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कल जाहिर जीतने के बाद अगर किसी भी पार्टी में शमूलियत की है तो वो अपनी वजारत या अपने मामलात के हवाले से की होगी, अवाम को सामने रख के उन्होंने नहीं की। यानी देखें, हक वो जैसे अभी अब्दुल्ला साहब ने बात की, हम आम आदमी को आज़ाद भी इलेक्शन लड़ने का हक है। मैंने अपना एक नुक्ता नज़र आपके सामने रखा है कि हमारी जो हज़ारे की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा जो एक गैप है, जो एक वैक्यूम है, कि हम नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आते जी, जहां थोड़ा बहुत कहीं कभी इस तरफ चले गए, जिसका मैं समझता हूं कि हमें हज़ारे में नुकसान हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या ये जो PTI को एक साइड लाइंस पे किया जा रहा है, इसके बगैर इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी होगी, या क्या लोग जो आम लोग हैं, जो इस टाइम सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, इंस्टा, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स लोगों के पास मौजूद हैं और उनका एक माइंड सेट बन चुका है, तो क्या इन पार्टीज, इस PTI के बगैर इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी होगी? देखें, पहले तो या आप इस चीज पे यकीन रखते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, या ठीक हो रहा है? उन्हें नहीं, किसी भी पॉलिटिकल जमात को, किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी को पूरी तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स करने का हक होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है। और दूसरी बात, मैं सर की बात से एहतरामन थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। इनकी बात बिल्कुल ठीक है, उस पर मैं डिसएग्री नहीं करता कि पॉलिटिकल पार्टीज को में ही जो है इलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए। बट मुझे एक बात बताएं, मैं एक पार्टी के अंदर हूं और असेंबली में हूं, अगर मैं उस पार्टी की उस पॉलिसी से डिसएग्री करता हूं, एक चीज़ मुझे नहीं पसंद, मैं अपनी पार्टी के उस स्पेसिफिक उस बात से डिसएग्री करता हूं, तो मेरा सारा राइट दे दिया गया है पार्टी चेयरमैन को। वो मुझे डिनोटिफाई भी कर सकता है, मुझे रिमूव भी कर सकता है, मुझे हटा भी सकता है। तो वो तो फिर एक आदमी की पार्टी हो गई, वो तो जमहूर की पार्टी ना रही ना। इस तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप किसी भी फोरम पे चले जाएं तो हर मेंबर को इस बात की इजाजत है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए भी डिसएग्री कर सकता है और इन असेंबली कर सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। हाँ, तो मुझे बात बताएं कि हमें ये नारा दिया गया कि हम गुलामी से हटाएंगे, गुलामी से हटाएंगे, गुलामी से हटाएंगे, और ये कितना सुन सुन के कान हमारे पक चुके हैं। आप एक की गुलामी से हटा के दूसरी एक फर्द वाहिद की गुलामी में हमें डाल गए हैं। मैं अगर अपने एरिया से इलेक्शन लड़ता हूं किसी पार्टी के टिकट के ऊपर, और लोग ऑब्वियसली सिर्फ पार्टी ही नहीं देखते, इंसान के कैरेक्टर को, उसकी परफॉर्मेंस को, हर चीज को देखते हैं। अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं और मुझे लगता है ये मेरी पार्टी की पॉलिसी मेरे लोगों के अगेंस्ट है जो मुझे वोट देते हैं, तो अब मैं जमहूर का साथ दूं या मैं पार्टी का साथ दूं, तो इनडायरेक्टली ये भी एक गुलामी हो गई कि मैं अपनी पार्टी में रहते हुए उसके साथ डिसएग्री नहीं कर सकता असेंबली के अंदर।
تو اس چیز کو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. سردار صاحب کوئی وضاحت آپ اس چیز؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں عبداللہ صاحب نے جو بات کی وہ ایک اور خرابی کا ذکر کیا. خرابی کہاں ہے کہ جو پارٹی میں سسٹم ہے اس میں خراب، اگر وہاں پر بھی میرٹ پر چیزیں ہوں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو انٹرنیشنلی ہم دیکھیں امریکہ ہے یا جو جتنے جمہوری ممالک ہیں وہاں پارٹی بیس سیاست ہے. اگر 2 یا 3 پارٹیاں ہوں پاکستان میں نیشنل لیول کی اور ہر علاقے سے ان کی نمائندگی ہو، لیکن اس پارٹی میں جمہور کا ایک سسٹم ہو، الیکشن کا سسٹم ہو اور کن لوگوں کو آگے لانا ہے وہ ایک سسٹم ہونا چاہیے. انہوں نے نشاندہی کی جو پارٹیز میں بھی تو دیکھیں سسٹم صحیح نہیں ہے نا. ورنہ آزاد دیکھیں آزاد کہیں نہ جیتنے کے بعد تو جائے گا نا کسی طرف. بالکل. وہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی نہ کسی پارٹی میں جائے اور زیادہ تر اسی میں جائے گا جس میں وہ پاور میں جو پاور میں ہوگی. تو اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو جمہوریت کا ایک سسٹم ہے نا، بالکل ان کی بات صحیح ہے، لیکن انہوں نے پارٹیز میں کہ بھئی اب پارٹی نہیں سمجھ رہی ایک آدمی اس کا حق بنتا ہے اس کو ٹکٹ دینا ہے. بالکل. آپ کا نقطہ یہ تھا کہ پارٹی کو بھی پارٹی میں اس لیے پارٹی پالیٹکس ہونی چاہیے کہ تاکہ کل کو وہ اکاؤنٹیبل ہو سکیں، وہ جواب دہ ہو سکیں. ہم امریکہ کی بات اگر کریں 2 پارٹیز کا الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ، بالکل ٹھیک ہے. وہ پرفارمنس بیس پہ ایک آدمی ایک لوکل باڈیز سے وہ چلتا ہے، لوکل باڈیز سے چلتا ہے، چل کے وہ پھر ان کی مختلف جتنے پارلیمنٹس ہیں اوپر جتنے ان کے فارمز ہیں وہاں تک پہنچتا ہے اور پھر یہاں تک بھی کہ وہ صدارت تک بھی پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، میں اس لیے اس بات سے اختلاف کر رہا ہوں کہ ہم ہزارہ میں اگر دیکھیں تو ہمیں بہت کم ابھی جیسے جتنی بڑی نیشنل لیول کی پارٹیز ہیں جی خطیب صاحب، جی جتنی ہماری نیشنل پارٹیز ہیں ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہوتی ہے، مجھے بتائیں کہ ہزارہ میں کتنے ایک لیڈر گزرے ہیں جو ہماری نیشنل لیول کی پارٹیز میں سینٹرل ایگزیکٹو کونسل میں ہوں؟ نہیں نظر آتے ہمیں میڈیا پر کتنے ہمارے پولیٹیشنز نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم جب اپنی پوزیشنز چینج کریں گے نا تو اس سے عوامی طور پر. سردار صاحب آپ کی اس بات میں ایک پوائنٹ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیا پھر اس چیز کو دیکھنا چاہیے، پارٹیز تو ایک بڑی اینٹیٹی ہے نا. صحیح. سب سے پہلے ہم انفرادی حیثیت میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاستدان آگے کس بیسس پہ آتا ہے. صحیح. کیا وہ تربیت کی بیسس پہ آتا ہے، کیا وہ قابلیت کی بیسس پہ آتا ہے، کیا وہ اہلیت کی بیسس پہ آتا ہے، یا وہ کسی اور چیزوں کے ذریعے آتا ہے. صحیح. تو جب ایک سیاستدان آگے آئے گا وہ کسی چیز کی بیسس پہ آئے گا تو اس نے پھر ریپریزنٹیشن بھی تو ایسی ہی دینی ہے نا. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل میں وہی بات کر رہا ہوں. ہماری اسمبلی میں قانون ساز اسمبلی میں کمپیٹنسی کی بیس پہ سیاستدان آتا ہے، مجھے یہ نہیں آتا. دیکھیں وہ اس لیے کہ حالات اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں، سسٹم اس طرح سے چل رہا ہے کہ ایک عام آدمی بھی لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، اس کے ذہن میں سوچ ہو. ایک اچھی سوچ والا آدمی بہتر پلاننگ کر سکتا ہے لوگوں کے حوالے سے. وہ جا کے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں ان کے حوالے سے ان کی جو مشکلات ہیں قانون سازی کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت جو بنا دیا گیا ہے پچھلے 40-50 سالوں میں اگر ہم دیکھیں کہ اس میں آپ بغیر پیسے کے الیکشن نہیں لڑ سکتے. اچھا پھر کچھ لوگ اپنے یہ دکھانے کے لیے، جیسے ابھی پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ایک شو آف کے لیے بھی کوئی آدمی آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی میں تو میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میں الیکشن لڑوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ان کی ترقی کے حوالے سے جن کا پاسٹ رہا ہے، لیکن پاکستان بھی تو سیاستدانوں نے بنایا نا جی. تو وہ دیکھیں ایک اسٹرگل ہے کہ 1940 سے ایک اسٹرگل شروع ہوتی ہے، ایک نام دیا جاتا ہے کہ 2 قومی نظریہ ہے اور ہم نے ایک الگ مسلمانوں کے لیے ملک بنانا ہے. اور اس قائد اعظم کی جو ساتھ رہ کے اور ان کے ساتھی سارے قربانیاں بھی دیتے ہیں. اور اس وقت دیکھیں وہ کیا سیاست تھی. ہم سنتے ہیں، ہم تو شاید اس وقت نہیں تھے کہ جب پاکستان بنا تو لکھنے کے لیے قلم دفاتر میں نہیں تھے، بیٹھنے کے لیے کرسیاں، ریسورسز کی کمی تھی. لیکن آپ 48 کا پاکستان، آپ 55 کا پاکستان، آپ 60 کا پاکستان دیکھیں، ریسورسز کی کمی ضرور تھی لیکن مینٹلی اور یعنی جذباتی اور ہر طور سے سیاستدان جو ہے وہ سیاستدان تھا. وہ کہتا تھا اس وقت سیاستدان یعنی ملک کو قرضہ دیا کرتے تھے. اس طرح کے بھی سیاستدانوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے کہ انہوں نے ملک کو باقاعدہ سیاستدان ملک کو قرضہ دیتے تھے. بالکل اس طرح کے تھے. یہ بالکل جو میں بات کرتا ہوں نا کہ منہ میں سونے کا نوالا، یہ بری اس وقت ان کے پاس پیسے تھے تو انہوں نے حکومت پاکستان کو بھی دیے ہیں ان کی ضرورت کے وقت.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے ہمارے سسٹم کو کافی حد تک جتنا پولیٹکس کا ایک سسٹم ہے ہمارا، اس کو سارے کو اس سب کو خراب کر دیا گیا. اس لیے پارٹی سسٹم ہو، لیکن پارٹی سسٹم میں بھی تو پھر اسی طرح سے ایک جمہوری ڈسپلن ہو اور ساری پارٹیز میرٹ ہو. اب دیکھیں نا، انٹرا پارٹی الیکشنز ایک پارٹی کے کروا دی گئے ہیں، کیا یہی ایشوز باقی پارٹیز میں نہیں ہیں؟ مطیب بھائی تھوڑا سا میں ٹائم جی آپ مائنڈ نہ کریں، میں لے لوں. نہیں بتائیں آپ. یہ انہوں نے جو بات آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ان کا جواب نہیں دینا چاہ رہا میں، ان کی کوٹ کی ہوئی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو لوگ تھے جو اس وقت کے نواب تھے، کلات کی سٹیٹ تھی، یہ بہت بڑی سٹیٹ تھی، ان لوگوں نے ان کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا قائد اعظم کا، جس میں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ بلوچستان کو آٹونومی دی جائے گی. جو آپ کی 18 امینڈمنٹ میں بعد میں آپ نے اسمبلی میں تو لائے، لیکن اس وقت ان کے ساتھ وہ پیکٹ سائن ہوا تھا. آج ان کی اولادیں کے دن ہیں، ایسے آج وہ ایگزائل میں ہیں، وہ اپنے ملک میں واپس نہیں آ سکتی. یہ جو بات آپ کو کوٹ کر رہے تھے جو اسٹیٹ کو پیسے دینے کی، تو ہمارے بھاولپور والے نواب صاحب نے ہماری پہلے سال کے لیے ہمارے پوری اسٹیٹ کو پیسہ دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. آج آپ چلے جائیں تو ان کا سمر ہاؤس جو بنا ہوا ہے ملتان میں، وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ان کے محل میں انہیں ایک اسپیسیفک جگہ پہ ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے کہا کہ بس اور چیزیں ہماری ہیں. بالکل. تو آپ کی اسٹیٹ جب لوگوں کے ساتھ اس طریقے کے معاملات کرے گی تو لوگوں میں ابہام پیدا ہوگا، ڈاؤٹس آئیں گی. پھر میں انہوں نے ایک اور بات کی، وہ میں تھوڑی انہیں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی نالج میں شاید مجھ سے سینئر ہیں لیکن اضافہ ہو جائے. خان محمد عباس خان ہمارے اپنے دادا کے فرسٹ کزن تھے بڑے، جنہوں نے نیشنل پالیٹکس کی، اور انہوں نے ریفرینڈم کے انچارج تھے KPK میں، صوبہ سرحد ہوتا تھا. اور کچھ لوگ اس وقت حق میں نہیں تھے پاکستان کے، تو وہ پورے ہزارہ سے انہوں نے حمایت لی. اور پھر جا کے جو میں تو ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹک سے پار والے ہمارے جو بھائی ہیں، ان سے بھی حمایت پھر لی، حالانکہ وہاں بڑا اگینسٹ سلوگن چلا ہوا تھا. تو انہوں نے نیشنل پالیٹکس کی، خان محمد عباس خان نے. پھر ہمارے ایریا میں سے میرے دادا محمد ہارون خان بادشاہ واز دا فرسٹ ون جنہوں نے ناموس رسالت کی تحریک چلی تھی. تو حالانکہ وہ پیپلز پارٹی میں تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی گرفتاری دی تھی، کیونکہ وہ اس بات کے ساتھ کھڑے تھے، ایک پرنسپل سٹینڈ انہوں نے، پرنسپل سٹینڈ پہ. پھر محمد حنیف خان جو میرے نانا تھے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن، فاؤنڈر آف کانسٹیٹیوشن کمیٹی جو ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن کے اوپر سائن کرنے والے ون آف دا مین پرسن، مین ریپرزینٹیٹیو وہ بھی تھے. اور پھر میں آپ کو اپنے پولیٹیکل رائیول کی ایک بات بتاؤں، مولانا محمد غوث ہزاروی صاحب بفا کے، ان کا یہ سارا جو آپ کا یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ جو ناموس رسالت کا بل آیا تھا، تو یہ ساری لیڈ کی تھی، ان کا بہت کلیدی کردار تھا نیشنل پالیٹکس میں. ہم لوگ پہلے ٹھیک تھے یا ہم لوگ اب ٹھیک ہیں؟ بالکل، ہماری پالیٹکس پہلے میرا اس چیز پہ پوائنٹ آ گیا. دیکھیں جی، بالکل آپ کو پوائنٹ آ گیا، لیکن یہاں سے کچھ سوالات ابھر کے سامنے آتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ مجھے ناظرین بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں یہ کویشچنز کروں گا. یہ جو سرداری سسٹم ہے یا یہ جو نوابی سسٹم ہے، اس پہ میں کچھ کویشچنز کروں گا اپنے مہمانوں سے. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک. جیسا کہ بریک سے پہلے کچھ سوالات تھے، کچھ بات ہو رہی تھی کہ پہلا جو سسٹم تھا 1947 سے 1957 یا 60s تک سسٹم بہتر تھا. تو وہاں پہ میں نے دو چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے ہیں اپنے دونوں محترم مہمانوں سے. سر، اگر وہ سسٹم بہتر تھا تو اس سسٹم نے عام پبلک کو کیا دیا ہے؟ کیا آپ کو بلوچستان کے مسائل نہیں نظر آ رہے؟ کیا آپ کو پنجاب، صدرن پنجاب کے مسائل نظر نہیں آ رہے؟
کیا آپ تو سردار صاحب ہیومن رائٹس پہ بات بھی کرتے ہیں, آپ کی طرف میں یہ میرا پوائنٹ آپ سمجھے کہ کیا سندھ میں بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی؟ کیا اگر وہ سسٹم بہتر تھا تو اس سسٹم کی وجہ سے کوئی ہمارے تعلیمی نظام میں کوئی بہتری آئی ہے؟ میں اس کی میں بتاتا ہوں. یہ میرا آپ دونوں سے یہ کویشچن. جی دیکھیں, میرا جو اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک آپ کی اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں تو اکنامی آپ کی ٹھیک ہے, آپ کے پی آئی اے بہت اچھا جا رہا ہے, انڈسٹریز لگ رہی ہیں, آپ کا اسلام آباد دیکھیں وہاں سے کراچی سے ادھر آیا, اسٹیل مل آپ نے لگائی, آپ کی ریفائنریز جو ہیں, آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ چیزوں کو بہتر کر سکیں گے. آپ اپنے ٹوٹے پھوٹے حالات میں بھی آپ نے تعلیم کے اسکولز, آج بھی اگر ہم ہزارے کو لیں تو ہزارے میں جو اس وقت ڈسپینسریز بنی ہے نا جی, وہ آج سے 30-40 سال پرانی ہیں, ٹھیک ہے جی. ہزارے میں جو اسکول بنے, ٹھیک ہے اور بھی بن رہے ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں ہے جیسے تھے. اصل میں کسی بھی اچھا, یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ پھر ایوب خان کیرا میں ہوئی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ اس چیز کی تائید کرتے ہیں؟ میں بالکل اس بات تو کی پھر اس کا مطلب ہے ہمارے ملک میں ڈکٹیٹرشپ زیادہ سوٹیبل ہے؟ نہیں, دیکھیں میں بتاؤں آپ کو. جی, آپ صرف اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اس دور میں پاکستان کی اکنومی کیا تھی. لیکن سردار صاحب امداد پہ چل رہا تھا نا. نہیں ایسے دیکھیں سیٹو اور سینٹو کا ایگریمنٹ سائن ہوا تھا 60s میں. اگر سیٹو سینٹو ایگریمنٹ 60s میں آپ چلے جائیں, 2 کیمپس بنے تھے نا. ہمارے ادارے جو ہے نا, جی, جو پاکستان کے جو ادارے, بڑے ادارے, جس طرح آج ہم دیکھیں تو پی آئی اے اربوں روپے. نہیں سردار صاحب, جس طرح آپ نے بولا ہے کہ ہمارے ملک میں, آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گا, ایک پین بھی نہیں تھا. جب ایک پین بھی نہیں تھا تو پھر ڈیولپمنٹ کے لیے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ دیکھیں, اگر ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ تو ٹھیک ہے آیا, لیکن وہ ڈیولپمنٹ پہ لگا, جو ڈیولپمنٹ کے لیے آیا وہ ڈیولپمنٹ پہ لگا. عبداللہ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو آپ کو یہ بولوں گا نا جی کہ آپ 2 چیزوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے. ایک تو آپ کے ڈپلومیٹک افیئرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فارن افیئرز ہوتے ہیں, تو آپ ایز اے اسٹیٹ بھی اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے. آپ کو ضرورت پڑتی ہے دوسری اسٹیٹس کے ساتھ الائنس کی بھی. اور نہیں بالکل ٹھیک ہے, ٹریڈ ہونا چاہیے نا, ایڈ نہیں ہونی چاہیے. وہی بات, اگر آپ موقع دیں تو میں اسی بات پہ آتا ہوں. دیکھیں انٹرنیشنل ٹریڈ میں اگر آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے ملے, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا, یہ چیزیں ہوئی تھی, نظر آ رہی تھی, تو تب یہ بھی بات کر رہے ہیں نا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ڈپلومیٹک ٹرمز میں اگر ہمیں پیسہ کہیں سے آ رہا ہے, سر انٹرپٹ کریں گے تو آپ میرا پورا پوائنٹ آپ سمجھ نہیں سکیں گے. جب آپ کا پیسہ آ رہا ہے اور آپ کے لوگوں پہ لگ رہا ہے, آپ کا سٹیزن اپلفٹ ہو رہا ہے, آپ کا سٹیزن ایجوکیٹ ہو رہا ہے, اسے فیسلٹیز مل رہی ہیں, تو آپ کی جو سٹیزن کی اپروچ ہے وہ ڈیولپ ہوگی. آپ کا جو شہری ہے وہ اٹھے گا, شہری جب اٹھتا ہے تو نیشن اٹھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ بالکل طریقہ کار ہے. اب آپ اس چیز میں سے بھی اگر کرٹیسزم نکالیں تو آپ 500 باتوں کا نکال سکتے ہیں. نہیں سر, کرٹیسزم نہیں, اصل میں ہمارا کام ہی سوال کرنا ہے نا. دیکھیں اگر ہم بھی سوال نہیں کریں گے, ہم بھی چیزوں کو سامنے نہیں لائیں گے, بیسیکلی صحافی کا کیا کام ہے سوال کرنا. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ صحافی کو کتنے سوال کرنے دیے جاتے ہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. لیکن عبداللہ صاحب چلیں, میرے خیال سے ہم نے آپ کو ابھی تک نہیں کسی بھی, نہ انہوں نے ڈکٹیٹ کیا نہ میں نے کیا. آپ کو ہم فری کہتے ہیں, آپ فریلی جو سوال کرتے ہیں, لیکن سوالوں کے جواب بھی دیکھیں, آپ کے پسند کے نہیں بھی ہوں گے, ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ڈفرنس آف اوپینین, آئی ریسپیکٹ دیٹ. اچھا خیر, میاں نواز شریف صاحب واپس آ گئے, ان کی واپسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں یا جمہور انہیں لے کے آیا ہے؟ جس طرح سے اس پہ بس ایک ون لائنر آپ کا چاہیے اور سردار صاحب کا, پھر ہم لوکل پالیٹکس پہ آتے ہیں. جس طرح سے وہ کموشن ہو رہی ہے لگی ہوئی, تو آئی تھنک کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی نہ کوئی سسٹم ہے جس کے تحت وہ آئے ہیں, اور ہونا نہیں چاہیے. اگر وہی ایکسپیریمنٹ ہم نے دوبارہ کرنا ہے ملک کے ساتھ, تو پھر ہم اپنے ملک کے ساتھ اچھا ہی نہیں کر رہے. سب کو موقع ملنا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ, میں تو اس ٹرم پہ نہیں جاتا, لیکن جو آپ کی ٹرم ہے لیونگ پلینگ فیلڈ جو ہے ملنی چاہیے.
میرا تو یہ خیال ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کو پوری اجازت ہونی چاہیے. اچھا عبداللہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ الیکشن میں اس دفعہ صوبائی سیٹ پہ سامنے آئیں گے؟ الیکشن کے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ صوبائی سیٹ پہ آئیں گے؟ ہمارے ذرائع کے مطابق، جو ہمارے بڑے اتھینٹک ذرائع ہیں ان کے مطابق آپ کے والد صاحب کا تو کنفرم ہے کہ وہ قومی سیٹ پہ سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کا یہ ہمارے ذرائع کے مطابق، جی تو آپ کا کیا پلان ہے؟ جی انشاءاللہ ان کا بھی نیشنل پہ ایک چانس بن رہا ہے. انشاءاللہ وہ نیشنل کنٹیسٹ کریں گے. میں انشاءاللہ اپنا پروونشل سیٹ پہ انشاءاللہ کنٹیسٹ کروں گا. اپنے والد صاحب کی جو سیٹ ہے اس پہ کنٹیسٹ کروں گا. اور بات یہ نہیں ہے کہ میں نے کنٹیسٹ کر کے اسمبلی میں جانا ہے. بات یہ ہے میں کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں کچھ. درست. اچھا اب اسی سے ایک کوشچن ہے لنکڈ. آج کل پورے ملک میں اتحاد بن رہے ہیں اور سننے میں یہ آیا ہے کہ مانسیرا میں بھی اتحاد بن رہے ہیں. تو آپ کیا کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے؟ چونکہ آپ کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے اور زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ سردار یوسف صاحب ہوں گے یا ان کے بیٹے ہوں گے. جی ہم نے پچھلے 35 سے 40 سال کی جو ترقی کا سفر رکا ہوا ہے اور جو ایک نفرت کی سیاست ہو رہی ہے ہمیں اسے شکست دینی ہے. میں سب کو اپیل کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام سے کہ ضروری نہیں ہے میں ہوں. میرا یہ ہے کہ اگر میرا مقابلہ بنتا ہے تو آپ سارے بھائی میرے ساتھ اتفاق کر لیں. صحیح. اگر آپ کا بنتا ہے تو میں آپ کے ساتھ اتفاق کر لیتا ہوں. لیکن ہم مانسیرا ڈسٹرکٹ کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ لے کے آئیں. آپ کے مانسیرا ڈسٹرکٹ میں جس طرح آپ ترقی کی بات کریں اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری اور غربت کا ہے. بالکل. تو اس پہ آپ کیسے روشنی ڈالتے ہیں؟ لوگوں کے دیکھیں بیسک بنیادی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. اشیاء خورد و نوش سے لوگ محروم ہو چکے ہیں. تو پھر سیاست تو سیکنڈری ہوگی نا. اب میں معذرت کے ساتھ سردار صاحب کی بات، پرانی جو بات ہوئی ہوئی ہے اس کے اگینسٹ جانے لگا ہوں تو میں پہلے ہی ان سے معذرت کر لیتا ہوں. سر پولیٹیشین کا کام ہے ڈائریکشن دینا، لیجسلیشن کام ہے، اور اسے امپوز کرنا کام ہے انتظامیہ کا، ایڈمنسٹریشن کا، جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، بیوروکریسی. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو انتظامیہ ہیں یہ جہاں پہ رول سسپینڈ کرنا چاہیں ان کا بھی قانون ان کے پاس موجود ہے اور جہاں پہ اسے امپوز کرنا چاہیں ان کے قانون بھی موجود ہے. تو میری اپنی سوچ یہ ہے کہ جو اس ٹائم اکنامک پوزیشن بنی ہوئی ہے، کوئی بھی آدمی فارسٹری میں اگر کوئی مطلب ہے جنگل سے ریونیو پروڈیوس کرنا چاہتا ہے، وہ اوتھینٹک لیگل کام کرنا چاہتا ہے، جو منرل سے کرنا چاہتا ہے، جو کسی اور شعبے میں آنا چاہتا ہے، تو ٹورزم میں کام کرنا چاہتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اسے ایک لیگل بیٹل میں لگا لیں، انتظامیہ کو چاہیے کہ فیسیلیٹیشن کریں. کیونکہ نئے سٹارٹ اپس آئیں، نئے پروگریسو ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جائیں اور ہم اپنے شہری کو اتنا فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور قوم سے بوجھ اٹھ جائے، یہ اسٹیٹ سے بوجھ اٹھ جائے اور وہ اسٹیٹ کو مدد کرنے لگے. پوری دنیا میں یہ عبداللہ صاحب یہ آپ کے منشور کا جو مین ایم ہے اس میں یوتھ بالکل ہے سر. ٹھیک ہے. جو ان امپلائمنٹ اور غربت یہ لوگوں کے اس ٹائم کور ایشوز ہیں. یہ میں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ کل ہم اس چیز کو ریکارڈ پہ لگا سکیں، کیونکہ سیاستدان بھول جاتے ہیں بات. یہ ہم لوگ اس لیے آپ سے پوچھتے ہیں تاکہ یہ چیز آن ریکارڈ آ جائے. سر آپ بالکل آن ریکارڈ رکھیں. میرا تو کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، تو آپ کل بالکل اسے چلائیں. میں اسمبلی میں اگر چلا گیا، خدا نے مجھے موقع دیا، تو میں بھرپور ریپرزنٹیشن دوں گا اور آپ کو پتہ بھی چلے گی کہ یہ دے رہا ہے. اگر میں نہ دوں، جہاں مجھ سے کوئی خرابی ہو تو آپ کا حق ہے آپ مجھے یہیں بلا کے کرٹیسائز بھی کریں اور اسے چلائیں، کیونکہ میرا اور کوئی ایم نہیں ہے اس کے بغیر. اچھا اس میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ روزگار ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی مانسیرا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہیلتھ کے حوالے سے بہت بڑا پرابلم ہے. لوگوں کو ایک اچھا ہاسپٹل، مانسیرا کا بہت بڑا علاقہ ہے جی، بڑے دور دراز علاقے ہیں اس میں. تو ان دو حوالے سے اور تیسرا تعلیم کے حوالے سے پلانس ٹھیک ہے، وہ جیسے انہوں نے کہا کہ پرابلمس تو آتی ہیں لیکن بندہ سوچتا ہے تو پھر آگے چلتا ہے. تو عبداللہ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو بے روزگاری ہے مانسیرا کے حد تک اگر کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو روزگار ملے،
کیا چیزیں، جیسے آپ نے زراعت کی شروع میں بات کی کہ اگر زراعت اچھی ہو جائے، پانی کا سسٹم ہو جائے تو کافی سارے لوگوں کو اس میں چیزیں آ سکتی ہیں، صحت میں مزید کیا جا سکتا ہے، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں، ہمارا جو آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے بات کی، میں پہلے اسے ایڈریس کر دوں کہ ہم نے جو پلان دیا تھا اس میں ڈاڈر میں جو ہے ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ود جنرل ہاسپٹل بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور میگا پروجیکٹ تھا مانسرا کا. اگر وہ امپوز ہو جاتا اور اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے دیتی اس وقت، تو ایک تو اسے کہتے ہیں امپلائبلٹی ڈیولپمنٹ. جب آپ ایک پروجیکٹ لاتے ہیں پھر آپ پرائیورٹائز کرتے ہیں تو پھر اس علاقے کے، اس ڈسٹرکٹ کے اور اس کی گرد و نواح ڈسٹرکٹس کے بھی لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں جب بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے. تو ہم نے وہ آلریڈی ان چیزوں میں رکھا. یہ ڈائریکٹیوز آپ کے سامنے پڑے ہیں، ان میں وہ مینشنڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جو فارسٹ یونیورسٹی کیمپس کا جو شنکیری میں اپنا رکھا تھا، وہ بھی ایک میگا پروجیکٹ تھا کہ پشاور فارسٹ یونیورسٹی جو ہے اس کا ایک کیمپس جو ہے وہ یہاں آ جائے، کیونکہ فارسٹ ادھر بھی ہے. ایسے ہی اس کے اندر بھی بہت بڑی فیسلٹی، اپرچونٹی پیدا ہو رہی تھی روزگار کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ یہ تو میگا پروجیکٹس ہیں جو جس میں حکومت کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا، میں کسی کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ایک ہی جگہ سے اور اتنی میسولی وہ چیزیں کر سکے. تو جب ایک آدمی، اگر گورنمنٹ اسے ملازمت یا گورنمنٹ اسے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی اپنے کسی پروجیکٹ میں، تو میں جو بات آپ سے کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو نئے لوگ ہیں جو اپنا پیسہ لگا کے سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم انہیں انسینٹیوز مل سکتے ہیں، گورنمنٹ سے فیسیلیٹیشن مل سکتی ہے. تو یہ یا ہی نہیں ہے، یہ پورے ویسٹرن دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور جگہوں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اور اس میں ایک اور سیکٹر ہم مس کر گئے ہیں دونوں، اس میں ایکو ریولوشن آ گیا دنیا میں. ایکو انرجی کے اوپر لوگ جا رہے ہیں. ہمارے ادھر انرجی کرائسس ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی فیسلٹی رکھتے ہوئے، اتنے منرلز رکھتے ہوئے، جس میں لیتھیم، لیڈ، کرومائٹ، آئرن، ہیمیٹائٹ، میگنیٹائٹ، ہر چیز ہے. میں تو خود اس فیلڈ سے ہوں تو مجھے پتا ہے. وہ اپنے لوگ نہیں استعمال کر سک رہے. ہم کہتے ہیں انرجی کرائسس ہے. جس ملک میں یہ ساری چیزیں اس میں انرجی کرائسس تو ہونا نہیں چاہیے. اور اگر ہے بھی تو آپ یہ دو، ہمارے ڈسٹرکٹ میں بالخصوص یہ دو بڑے دریا ہیں، انہیں آپ لوگ اس طرح ریگولیٹ کیوں نہیں کرتے کہ ان سے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بن سکیں، ہائیڈرو انرجی پہ ہم جا سکیں اور وہ فیسیلیٹیشن لوگوں کو ہو سکے، سستی بجلی مل سکے. تو ایسے کئی اب انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ گراؤنڈ پہ بھی انہوں نے یہ یہاں پہ ہمارے سیٹ پہ بیٹھ کے یہ انہوں نے بولا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ چیزیں اب فزیکلی بھی نظر آئیں، کیونکہ سیاستدانوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پہلے وہ وعدے کر لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ پھر پورے نہیں ہوتے. تو اسی لیے میں نے پہلے وہ بات کی تھی، بعد میں وہ پھر پورے نہیں ہوتے. تو اسی لیے میں نے پہلے وہ بات کی تھی. سر آپ کو پہلے ہم نے چیزیں دکھا دی ہیں. یہ ایک اوورآل ایک پرسیپشن ہے، عوامی سطح پہ ایک پرسیپشن ہے کہ وعدے کر دیے جاتے ہیں. اب جس طرح سے آپ نے بالکل دکھائی ہے، ہمارا شمال ایچ ٹی نیوز کا یہ پلیٹ فارم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، کسی بھی بندے کے لیے جو الیکشن میں سامنے آ رہا ہے وہ اپنا مینیفیسٹو لائے، یہاں پہ بات کرے. یہ اس کے لیے یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ اوپن ہے. سردار صاحب کی پی ٹی آئی کے لوگ یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ اوپن ہے. اس کے پیچھے کی پی ٹی آئی کے لوگ اتنے دڑا دڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ آپ تو ہیومن رائٹس پہ جی دیکھیں میں بتاؤں، چھوڑ کے جا نہیں رہے، چھڑوائے جا رہے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اصل میں یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اگر سیاست میں، ہمارے یہاں جو ہے کہ سیاست میں جو لوگ آتے ہیں وہ کسی ایک نظریے پر، کسی ایک بات پر اگر متفق ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو اس پر رہنا چاہیے، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے. ٹھیک ہے، ہو یہ رہا ہے کہ باوجود اس کے کسی چیز کو غلط سمجھتے ہوئے موجودہ حالات کے تحت مجبور ہو کر وہ اس طرف چلے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہم سیاست میں پیچھے جا رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے. اور یہی وہ سیاست ہے جو اس وقت ہمیں پورے یعنی اپنے قومی لیول پر یعنی پورے پاکستان کو جو ہے وہ پیچھے لے کے جا رہی ہے. جو ہم ترقی کی طرف جانے کے بجائے، آپ نے بات کی 60 کی بات کی نا، تو آپ اس وقت کی ہماری ایکسپورٹس دیکھیں زراعت کے حوالے سے. ہم ایک زرعی ملک ہیں جی. آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں نا مطیب صاحب، تو آپ کو گاؤں ولیجز میں گھی،
مکھن، بالکل یہ چیزیں ملتی تھی. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن یہ چیزیں وافر تھیں. میں نے خود دیکھا ہے خالص چیزیں ہٹی پر دکان پر لوگ گھی لے کر آتے تھے، انڈے لے کے آتے تھے، وہ انڈے دے کر وہاں سے. یہ خوراک کا بھی آج کل ایک بہت بڑا ایشو دیکھیں ہے. اب یہ جس طرف ہم گئے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود آپ سبزی لینے جائیں تو اگر آپ کو کہتا ہے کہ جی ٹماٹر 200 روپے، آپ پوچھتے ہیں بھائی 200 روپے کیوں؟ کہتے ہیں جی افغانستان کا بارڈر بند ہے. وہ کہتے ہیں لہسن اس طرح سے ہے کہ بھائی اس کا چائنا کا یعنی بالکل. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا ایک جگہ ریڈیو پر، اور اپنے زراعت والے ان سے میں نے پوچھا کہ جی نومبر تھا، شاید اکتوبر نومبر چل رہا تھا، تو میں نے کہا یہ ہمارے ہاں لوگ آلو مکئی لگاتے تھے، اب تو وہ ہوتی نہیں. پرانے دور میں اتنی مکئی اور آلو اتنے ہوتے تھے کہ لوگ تھک جاتے تھے، بوریوں کی بوریاں بھری ہوتی تھی، اب نہیں نظر آتی. تو اب لوگ کیا کریں؟ اس نے کہا جی تھوم لگائیں. جی آج کل میں تھوم لگتا ہے. ویسے ہم ریڈیو پر بات کر رہے تھے اور وہ بات پہنچی. بعد میں آپ یقین کریں کہ کچھ لوگوں نے کہا جی وہ پروگرام ہم نے سنا تھا اور ہم نے تھوم لگایا، وہ تو اچھا خاصا ہو گیا. اب بھی آپ جائیں تھوم لینے تو وہ کہتے ہیں جی 400 روپے بالکل پاؤ ہے. کیوں ہے جی؟ یہ چائنا سے آتا تھا. یہ بات یعنی اب یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار، پیداوار پہ زور نہیں، ساری چیز کا ذمہ دار ہمارا سیاستدان ہے کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس سے اب انہوں نے. میں نے کیوں پلان پوچھا کہ دیکھیں مشکلات ہر جگہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ مشکلات کی وجہ سے یہ اپنے ان پلانز پر عمل نہ کروا سکے، رکاوٹیں ضرور ہیں، لیکن کم از کم انسان کے ذہن میں ایک سوچ تو ہونی. منرلز کے حوالے سے عبداللہ صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. یا جو بھی سورسز ہیں آپ جہاں سے منتخب ہو رہے ہیں، آپ کو اپنے علاقے کے وسائل اور مسائل ان کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک سیاستدان کو پتہ ہونا چاہیے اور اس پر اس کو کام کرنا چاہیے. مشکلات آ سکتی ہیں. تو آپ نے جو آپ کا پوائنٹ آ گیا، اب یہ پوائنٹ میں عبداللہ صاحب سے جی ٹھیک ہے سر، سیم پوائنٹ. یہ پی ٹی آئی کے لوگ دڑا دڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سر ایک تو آئی تھنک جو 9 مئی کو جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا معاملات تھے. ہم تو میڈیا سے سنتے ہیں، لیکن جو بھی ہوا تھا اٹ واز ناٹ گڈ. بالکل ٹھیک. اسے میں کنڈیم کرتا ہوں. میں اس چیز میں نہیں جاتا کہ کون اس کے پیچھے تھا کون اس کے آگے تھا، لیکن جو بھی پاورز تھی، جو بھی لوگ تھے، جو بھی مطلب اٹ واز ناٹ اے گڈ انسیڈنٹ فار پاکستان. صحیح. ٹھیک ہے. جو ہماری اداروں کو بھی اور ہمارے پولیٹیشنز کو بھی آئی تھنک بہت انٹرنیشنلی بہت بڑا ایک دھچکا لگا ہے اور ان کی ریپوٹیشن پہ. تو دیٹ واز مطلب ایز اے پاکستانی سب سے پہلے ہم اس چیز کو انڈورس نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سر، میں 7 سال کے لوگ چھوڑ کے جن لوگوں نے دیکھیں سر، میں 7 سال پی ٹی آئی میں رہا ہوں. پہلے ہم نے پارٹی اس وقت چھوڑی جب وہ پاور میں تھی. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنے. اس پارٹی میں ایک یہ پرابلم تھا کہ وہ جو پرومیننٹ لوگ، جو سینسیبل لوگ، جو میچور لوگ، جو کچھ کر سکتے تھے اور جن کی ایک اچھی امیج ریپوٹیشن تھی، وہ لوگ سارے انکمفرٹیبل تھے. میں آپ کو آج کھل کے بتاتا ہوں، پارٹی بری نہیں تھی، مینیفیسٹو برا نہیں تھا، آئیڈیالوجی بری نہیں تھی. صرف اندر جو اندر جو آپ کے کہنے کا مطلب اور وہ آرگنائز نہیں تھی، اور بہت ساری چیزیں جو انکمفرٹیبل کرتی تھی بہت اچھے لوگوں کو، انہیں دور نہ کیا گیا. جب ان کی سنوائی نہ ہوئی تو 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ خاموشی سے ایک چیز کو برداشت کر دیتے ہو، اور دوسرے آپ اس چیز سے الگ ہو جاتے ہو. اب جو سلیکشن ہوئی نیچے پارٹی میں، آج وہ اوپر آئے ہیں، تو آئی تھنک ان میں سے بیشتر، میں نام نہیں لیتا، لیکن ایسے لوگ نہیں تھے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے. اگر اس ٹائم ان لوگوں کو نہ اگنور کیا جاتا، شاید آج خان صاحب کے لیے بھی یہ حالات نہ ہوتے. جو لوگ چھوڑ کے پہلے گئے ہیں، ابھی تو وہ تب چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے بات، انہیں بھی پتہ ہے. اچانک آئے اور اچانک جا رہے ہیں، بس وہ آپ انڈرسٹوڈ ہے بات، آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے نہ خود آئے اور نہ خود جا رہے ہیں. نہ خود آئے نہ خود جا رہے ہیں. میرے خیال سے میں ون لائنر ہے نا، یہ دریا انہوں نے کوزے میں بند کر. ہاں، وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. بس میں سے زیادہ نہیں. اچھا، پروگرام کے آخر میں ساری باتیں ہوئی، پولیٹکس کی ہوئی،
ٹھیک ہے ٹورزم کی ہوئی, لیکن میں صحافت کی بات کرنا چاہوں گا. سردار صاحب آپ ہیومن رائٹس کو دیکھ رہے ہیں, کیا یہ جو پولیٹیشین ہیں ان کو اپنے منشور کا اس چیز کو حصہ بنانا ضروری نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہونی چاہیے کہ آزادی اظہار رائے کا ایک جو بنیادی حق ہے فریڈم آف سپیچ, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک صحافی کی آواز کو دبانا, اور جو صحافیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف یہ سیاستدان آواز اٹھائیں, اس کو اپنے مینیفیسٹو کا حصہ بنائیں. صحیح. تو یہ کویشچن میں عبداللہ صاحب آپ سے صحافت کا ہمارا ضرور آلریڈی کروں گا. ہے, ہمارے مینیفیسٹو میں آلریڈی یہ بات ہے, ہم نے آج سے پہلے بھی اٹھائی ہے آواز, اور ابھی بھی ہمارے مینیفیسٹو میں وہ چیز شامل ہے, اور ہم انشاءاللہ وہ کنٹینیو رکھیں گے, اور آپ کو آواز انشاءاللہ صحافیوں کے رائٹس کے اوپر نظر آئے گی. لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی یہ ایڈیشن میں کر دوں کہ صحافی اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ میں ہر چیز میں اتنا سب کچھ کرتے ہیں. بعض جیسے ہمارے اندر ہر ادارے کے اندر بلیک شیپس ہوتی ہیں, بعض لوگ عوامی جو ماس کمیونیکیشن ہے, کمیونیکیشن اس کے بغیر جو صرف کیسز میں پھنس جاتے ہیں اور پولیٹیکل ڈسکشن کرتے ہیں, انہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن صحافیوں کا کردار پاکستان میں سب سے اول ہے, جو خطروں میں بھی آواز پہنچا رہے ہیں ابھی لوگوں کے گھروں تک. میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں صحافیوں کو. بالکل ٹھیک ہے. جی سردار صاحب. بالکل جی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں صحافی یا صحافت جو ہے یہ عام آدمی کے لیے ان کے آنکھیں ہیں. ان صحافت کے ذریعے وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. صرف جیسے بات عبداللہ صاحب نے کی, میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ان کو مثبت صحافت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. کوئی بھی ایسی چیز جو ملک کے لیے, قوم کے لیے, لوگوں کے لیے وہ درست نہ ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے. مثبت چیز سیاست ہو, مثبت صحافت ہو. منفی چیزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنے ذاتی کسی وجہ سے آپ کچھ ایسی چیزوں کو سامنے لاتے ہیں جو عوام کے لیے درست نہیں ہوتی, اور ایسی انفارمیشن سے چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں. ان سے اگر بچا جائے تو میں کہتا ہوں کہ صحافت ہی ایک ایسا ستون ہے جو چیزوں کو سب پہ نظر, یعنی اگر جوڈیشری ہے آپ کی سیاست ہے, آپ کی بیوروکریسی ہے, جتنی چیزیں سب پر نظر کون رکھتا ہے؟ سب کے بارے میں وہی چیزیں پڑھ کر وہ اپنے جو لائے عمل ہے, اسٹیٹ کا فورتھ پلر بن چکا اور بڑا اہم پلر ہے. اس پلر کی وجہ سے انفارمیشنز جو ہیں وہ پہنچتی ہیں اور چیزیں اپنی اپنی جگہ پر جاتی ہیں. لیکن جب یہ انفارمیشنز غلط ہوتی ہیں, منفی اس میں چلی جاتی ہیں, کسی اور مقاصد کی, آج کل جیسے کہتے ہیں نا کہ جی جنگ بھی جو ہے وہ یہ انفارمیشن کی جنگ ہے کہ آپ ڈس انفارمیشن پھیلائیں اور جناب دوسرے کو فلڈ آف انفارمیشن. جی جی جی. اس لیے اگر یہ مثبت طور پر ہو اور اس کی بالکل آواز, یہ تو ہمارے آئین کا حصہ ہے جی. دیکھیں جو آزادی اظہار جو ہے یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے, لیکن اس کے لیے چیزوں کو درست سمت میں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں آپ اپنے لوگوں کے لیے یا الیکشنز کے حوالے سے؟ میں سب سے پہلے آپ کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدعو کیا مجھے, اور میں اس بات پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے سینئر اور اتنے ماشاءاللہ کیپیبل ہمارے ساتھ پینلسٹ آپ نے بٹھائے. میں ان سے کافی کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں, اور باقی لوگوں کو میں یہی میسج دوں گا کہ تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے, اور اپنے ووٹ کا جو آپ کا رائٹ ہے اسے آپ اس دفعہ بڑے بھرپور طریقے سے استعمال کریں. جیسے کہ سردار صاحب نے کہا ہے کہ اگلے کا پلان آپ لیں اور پلان پوچھیں وہ کرنا کیا چاہتا ہے, اس کے بعد آپ اپنا مائنڈ بنائیں, اور تذلیل تنقید میں شامل نہیں کرنی چاہیے. یہ میں میسج دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. سردار صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ہیومن رائٹس پہ آپ سے میسج لوں گا. میں نے آپ سے ہیومن رائٹس پہ بات کرنی تھی, چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے تو اس پہ بات انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ہوگی, لیکن ایک مختصر سا میسج جو ہیومن رائٹس وائلیشنز اکراس دا گلوب ہو رہی ہیں, جس طرح فلسطین اور اسرائیل میں جو کام شروع ہوا وہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے, تو اسی طرح اکراس دا گلوب یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان پہ آپ کا ایک ون لائنر میں لینا چاہوں. جی دیکھیں, ظاہر ہے کہ کہیں بھی جو انسان ہے وہ ایک معاشرے میں جب رہتا ہے تو اس کے جو حقوق ہیں وہ پورے ہونے چاہیے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی دیکھیں، دونوں چیزیں یہ چلتی ہیں. ایک عام آدمی ہے نا جی، اس کی ذمہ داری ہے، وہ جیسے بات عبداللہ صاحب نے کی، جب ووٹ اس کے پاس ہے نا تو وہاں اس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. وہ جب اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کریں، اپنا ایک آدمی ہے وہ ڈیوٹی پر آتا نہیں ہے، 8 گھنٹے پورے نہیں کرتا، اسے اگر کوئی اس کا افسر نکالتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ تو جی بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ کام نہیں کر رہا تھا. پہلے ایز اے انسان ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں کہ ہم خود ٹھیک ہوں، اور پھر اپنے جو اختیارات ہیں، ایک ووٹ کا اختیار ہے یا جس طرح سے وہ ٹھیک کرنے چاہیے. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں انہیں لوگوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے. وہ انسان زندہ رہنے کے لیے بنیادی جو سہولتیں ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، ان سب چیزوں کا حق حاصل ہے بالکل عام آدمی کو، اور یہ ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بنیادی حقوق ہر بندے کا، ہر شہری کا، ہر سٹیزن کا حق ہے. ناظرین، یہ پروگرام ٹائم سے زیادہ لمبا ہو گیا چونکہ بڑے دلچسپ ٹاپک تھے. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.